آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف مسلمان وفادار رسول ہی دیں۔ کوئی بد مذہب، بد عقیدہ، دشمنان رسول، گستاخ رسول میرے سلام کا جواب نہ دے۔ آج میں آپ سب بھائیوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو کرونا وائرس ہے نا، کرونا وائرس، یہ بھی بہت خطرناک وائرس ہے، مگر یقین جانیے اس سے بھی زیادہ جو خطرناک وائرس ہے، جس نے کرونا وائرس کو بھی مات دی ہے، جس نے کرونا وائرس کو بھی فیل کیا ہے، وہ ہے بد عقیدیت کا وائرس، بد مذہبیت کا وائرس۔ کرونا وائرس صرف اور صرف انسان کی جان لے سکتا ہے۔ اگر مومن ہے تو جنت میں جائے گا، اور کافر، مشرک یا گستاخ رسول، بد مذہب، بد عقیدہ ہے تو سیدھے سیدھے ڈائریکٹ اس کے لیے پھر آپ کو معلوم ہی ہے اللہ کا فرمان کہ کافر و مشرکوں کے لیے، بد مذہب، بد عقیدوں کے لیے پھر جہنم ہے۔ تو یہ کرونا وائرس کافروں، بد مذہبوں کے لیے، مشرکوں کے لیے ایک عذاب ہے، عتاب ہے نا، عذاب ہے، مگر مومنوں کے لیے یہ ان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ جب کوئی بیمار ہو کے مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ خیر، کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک وہابیت، دیوبندیت کا وائرس ہے۔ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا وائرس ہے کہ وائرس آتے ہی انسان اللہ سے، اللہ کے نبی سے، اللہ کے ولیوں سے بغض و عداوت رکھتا ہے اندر سے، مگر بظاہر وہ بڑے میٹھے بول بولتا ہے، بڑے اچھے انداز میں بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح کہ آپ نے وہابیوں، دیوبندیوں کو سنا ہوگا کہ ارے بھائی کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، ارے بھائی کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر ہم ان کو بد مذہب، بد عقیدہ بولتے ہیں تو کہ ارے بھائی تم نے مسلمان کو ایسا بول دیا، کہاں آیا ہے کسی مسلمان کو برا کہو۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ میٹھا زہر اگلتے ہیں کہ بھائی کسی مسلمان کو برا نہ کہو، تو بھئی یہ کہاں آیا ہے کہ اللہ کی شان پاک میں توہین کرو، اللہ کے رسول کی، اللہ کے محبوب کی شان میں توہین کرو، یہ کہاں آیا ہے؟ اگر کہیں آیا ہے تو بتاؤ۔ جس خدا نے خود اپنے محبوب کی تعریف کی، پورا قرآن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت سے بھرا ہوا ہے، قرآن پڑھ کر بھی میرے نبی کی شان و عظمت نہیں جان سکے، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو برا نہ کہو۔ ابے جب تم مسلمان ہو ہی نہیں تو پھر اپنا آپ کو مسلمان کہلاتے کیوں ہو؟ شرم نہیں آتی؟ کچھ تو شرم کرو، بے حیا، بے غیر تو۔ اگر تم مسلمان ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار نہیں کرتے، تم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، ایسا تم بولتے ہی نہیں، مگر یہ تمہارے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، جلن ہے ہمارے نبی سے، جس کی وجہ سے تم یہ کہتے ہو معاذ اللہ کہ غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا، مستقبل کی باتیں صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مستقبل کی بات نہیں جانتا، کون کہاں مرے گا، کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، تم ان سب باتوں کا انکار کرتے ہو۔ بہرحال
جب یہی چیزیں ہم تمہارے گھر سے ثابت کر دیتے ہیں تو منہ تمہارا سڑے ہوئے ٹماٹر کی طرح ہو جاتا ہے، بدبودار آلو کی طرح ہو جاتا ہے، تمہارے پاس پھر ٹھہرا بھی نہیں جاتا، جس طرح آلو سڑ جاتے ہیں نا تو کتنی بدبو آتی ہے، پھر اسی طرح ان کے بوسے ہوئے بدبودار چہرے سے بدبو آتی ہے۔ بہرحال پھر دوسرا نظریہ تمہارا یہ ہے شیطانوں کہ تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سلام بھی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ غیر اللہ کا خیال نہیں آنا چاہیے نماز میں۔ اب جب تم غیر اللہ کا خیال نہیں لاتے تو پھر ہمارے نبی کو سلام کیوں کرتے ہو؟ اور جب تم سلام کرتے ہو تو ادب سے کرتے ہو یا بے ادبی سے کرتے ہو؟ اگر بے ادبی سے کرتے ہو تو تم کافر ہوئے، اور اگر ادب سے کیا تو پھر تم اپنے ایک اسماعیل دہلوی قتیل کافر کے فتوے سے تم خود جو ہے وہ کافر و مشرک ہو گئے، کیونکہ بزرگوں کا ادب، بزرگوں کا خیال نماز میں جو ملحوظ ہوتا ہے وہ شرک کی طرف کھینچ لے جاتا ہے، تو فیصلہ تم ہی کو کرنا ہے۔ تمہارے پاپا کی کتاب ہے، فیصلہ تم ہی کو کرنا ہے، میں صرف بتا رہا ہوں۔ اس میں لکھا گیا معاذ اللہ کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے۔ اسی طرح شیخ بزرگ چاہے رسالت معاب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کے خیل میں ڈوب جانے سے برا ہے معاذ اللہ۔ کیا واقعی یہ تمہارا عقیدہ ہے سڑا ہوا بدبودار؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دھوکے میں لوگ ہیں دیو کے بندروں کے ساتھ، لوگ دھوکے میں ہیں دیوبندیوں کے ساتھ، ان کے ناپاک اور سڑے ہوئے بدبودار عقیدے سے واقف نہیں ہیں، نہ واقف ہیں، بے خبر ہیں۔ جو جان جائے گا وہ ان کے ساتھ رہ نہیں سکتا۔ جس کو اپنے نبی سے سچی محبت ہوگی وہ 2 ٹھوکریں زیادہ کر کے مارے گا، 2 لاتیں زیادہ مارے گا ان کے پچھواڑے پہ، جس طرح میں نے بھی ماری۔ بہرحال میں ان دیو کے بندروں کے ساتھ 15 سال سے زیادہ رہ چکا ہوں، مگر جب مجھے علم ہوا کہ اتنے یہ سڑے ہوئے بدبودار عقیدے والے ہیں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بھی قبول نہیں کرتے، نہیں مانتے، اور جب ان کے گھر کے بزرگوں کی اپنی بات آتی ہے جو مکار اعلیٰ ہیں، تو یہ سارے بدبودار والے عقیدے جن کو یہ معاذ اللہ شرک، بدعت اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، پھر یہ ان کے لیے جائز اور دین بن جاتا ہے۔ وہاں پر شرک کفر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ دوگلی پالیسی کیوں دوگلی پالیسی کیوں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے نا۔ اور ایک بات بتا دوں مسلمانوں، جب تم کسی کے اندر وہابیت دیوبندیت کا وائرس آتا دیکھو تو پھر مسلک اعلی حضرت کا انجیکشن لگواؤ، مسلک اعلی حضرت کا جام پلاؤ، مسلک اعلی حضرت کا سیرپ پلاؤ، مسلک اعلی حضرت کا ٹیبلٹ پلاؤ، کھلاؤ۔ بہرحال کہنے کو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں۔ مسلک اعلی حضرت میں کیا ہے کیا نہیں یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ مسلک اعلی حضرت ہمیں ہمارے آقا کی شان و عظمت سکھاتا ہے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ مسلمانوں، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو۔ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے اکثر میرے بھائی نہیں جانتے ہیں، دھوکے میں ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ان میں جب کوئی مر جاتا ہے تو ان کے ساتھ ان کے جنازے میں جاتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں، انہیں دیکھنے جاتے ہیں، مگر یہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے کہ جب کوئی دیوبندی بد مذہب بد عقیدہ، میں دیوبندی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل اکثر دیوبندی نام سے لوگ پہچانے جا رہے ہیں، وہابی نام سے پہچانے جا رہے ہیں، شیعہ نام سے پہچانے جا رہے ہیں، قادیانی نام سے پہچانے جا رہے ہیں، تو پہچان کرانا ضروری ہے۔ حدیث میں بد مذہب کا آیا ہے۔ اب بد مذہب کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے، کوئی شیعہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی وہابی دیوبندی بھی ہو سکتا ہے، کوئی قادیانی بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں نہ جاؤ اور ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو۔ اور اگر کوئی صلح کلی ٹائپ کا بھی تھا یا کوئی سنی تھا اور کسی بد مذہب بدعقیدے نے نماز پڑھائی تو اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ اس بدعقیدے کی خود کی نماز نہیں، وہ ایک دعا ہے، تو ان شیطانوں کی دعا کوئی قابل قبول نہیں۔ اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں
تو کہتے ہیں کہ واسطے اس دعائے میت، ہم میت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہے نا؟ خیر، اور جو ہم مسجد میں ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی ہو چاہے وہ، تو اگر جان بوجھ کے پڑھتا ہے اس کے عقیدے کو جانتے ہوئے کہ یہ بدعقیدہ ہے، یہ اللہ پاک کی شان میں توہین کرتا ہے، یہ رسول اللہ کی شان و عظمت کو گھٹاتا ہے، تو پھر اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے، وہ بھی اسی کے طرح جو ہے کفر کے دلدل میں دھسے گا، اور اگر انجانے میں ہے تو انجانے کی معافی ہے، توبہ ہے۔ جو لوگ انجانے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، میرے بھائیوں، آپ ان شیطانوں سے نکلو۔ ان لوگوں کے بڑے گندے اور ناپاک عقیدے ہیں۔ ان شیطانوں کا تو یہاں تک عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اور خدا وہ سب کام بھی کر سکتا ہے جو بندے کر سکتے ہیں۔ بندے کریں اور خدا نہ کرے تو خدا کی طاقت گھٹ جائے گی اور بندوں کی بڑھ جائے گی معاذ اللہ۔ اس طرح سے ذہن گھمانے کی کوشش کرتے ہیں سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں کا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی نیک انسان ہوتا ہے، وہ کسی غلط کام کو نہیں کرتا اور دوسرے کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ برا کام ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، یہ تو مت کیا کر۔ ارے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ کبھی بزرگ سمجھاتے ہیں نہیں سمجھاتے ہیں؟ کسی باپ کی کوئی اولاد بگڑی ہوئی، غلط کام میں پڑ گئی، تو اس کے گھر والے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا ہم نے کبھی ایسا کام نہیں کیا، تو اس کام کو مت کر، تو اس کام کو چھوڑ دے۔ کہتے ہیں نا، کوئی جوا کھیلنے لگتا ہے، کوئی شراب پینے لگتا ہے، کوئی نشہ کرنے لگتا ہے کسی دوسرے طرح کا۔ بہرحال بہت سارے غلط اور گندے کام ہیں جس کی وجہ سے اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے آس پڑوسی منع کرتے ہیں۔ جب گندے اور گھنونے کاموں سے خدا ناراض ہوتا ہے تو پھر خدا خود کیوں گندے اور گھنونے کام کرے گا؟ بتائیے۔ یا خدا کسی دوسرے خدا کو کیوں پیدا کرے گا؟ یا جس طرح انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ نبی، ولی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کروڑوں پیدا کر ڈالے تو خدا کیوں کرے گا؟ اس نے تو اپنے محبوب کو چن لیا نا۔ اچھا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ انشاءاللہ اگر کبھی وقت ملا تو آگے میں بہت کچھ بتاؤں گا۔ کچھ بتانے والا تھا پر بس ابھی ایمرجنسی ہو گئی ہے، میں کچھ کام پڑ گیا ہے، انشاءاللہ پھر میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل کو تمام مسلمان وفادار رسول ہی جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔